عقیدت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہم علی صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل شفیعنا سیدنا مولانا محمد و وبارک مولانا محمد وسلم. وآلہ وسلم صلاۃ صلاۃ و و سلام سلام علیک یا علیک رسول یا اللہ رسول اللہ. صلاۃ صلی و اللہ سلام تعالی علیہ علیک وسلم. یا نبی اللہ. خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، کیا کہنے تو زندہ نے باد. چومے حبیب خدا کے قدم. بے شک بے شک سبحان خاک اللہ. طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم. بے شک بے بن شک گئی تو حق اے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم. سبحان اللہ بن سبحان گئی تو اللہ. حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم. اور ادن و منی کی پیاری صداؤں میں جب گزرے عرش معلیٰ سے محبوب رب. بے شک بے شک ادن و منی کی پیاری صداؤں میں جب گزرے عرش معلیٰ سے محبوب رب. حکم آیا کہ اے عرش تو بادب چوم لے آج خیر الورا کے قدم. بے شک بے شک حکم سبحان آیا اللہ. کہ اے عرش تو بادب چوم لے آج خیر الورا کے قدم. اور چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر. بے شک. چاند پر جانے والوں مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین پر پہنچنا مگر. یہ وہی چاند ہے جس نے معراج میں پہلے چومے ہیں بدر الدجا کے قدم. بے شک یہ وہی سبحان چاند اللہ. ہے جس نے معراج میں پہلے چومے ہیں بدر الدجا کے قدم. خاک طیبہ لگا لوں تجھے آنکھ میں، تو نے چومے حبیب خدا کے قدم. بن گئی تو حقیقت میں خاک شفا، پڑ گئے تجھ پہ جب مصطفیٰ کے قدم. حضرات بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ، اور لائق مبارکباد ہیں مولانا رضوان صاحب جو آج زائرین مکہ و مدینہ بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے بے انہیں. شک سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ کو بھی اپنے نصیبے کو پر فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا امام جو آپ کے یہاں سے جی جی بے لیکن شک. انہیں یہ توفیق نہیں ہو پاتی ہے. میں نے الحمدللہ مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، سبحان اللہ. اور میں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا. وہاں کے اوپر ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہونے لگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے چاہے یہاں بلا لے، مصطفیٰ جسے چاہے اپنا دیار دکھا دیں. حضرات اس پاکستانی نے بتایا کہ ہم دو لوگ آئے تھے پاکستان سے، اور ہم نے جو ہمارا ساتھی تھا اس سے ہم نے بارہا کہا کہ حج کر لو، عمرہ کر لو. اس نے کہا کہ جب چاہیں گے تب کر لیں گے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب بہت زور دیا ان کے اوپر، بہت اصرار کیا، تو انہوں نے پاسپورٹ بنوایا. اور پاسپورٹ بنوانے کے بعد میں ہم دونوں لوگ پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اترے. اور اترنے کے بعد میں بھیڑ وہاں کے اوپر بہت زیادہ تھی، وہ ہم سے بچھڑ گئے. اور بچھڑنے کے بعد میں اور ہمیں واپس پاکستان بھیج دیا. اللہ اللہ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، قرار دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ خانہ کعبہ، اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے میرے پیارے، یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جہاں کے اوپر آدمی جانے کے بعد میں مولانا صاحب میں آپ کا ذہن اس طرف جو ہے ملتفت کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جب آپ مکہ شریف سب سے پہلے مکہ پہنچیں گے نا، وہاں کے اوپر پہنچنے کے بعد میں جو ہی آپ کی نظر خانہ کعبہ کے اوپر پڑے تو میرے آقا کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے مومن کی نگاہ جب خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے تو پہلی نظر میں ہی جو جائز دعا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تو پروردگار عالم اسے قبول فرما لیتا ہے. لہذا میری گزارش یہ ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں اس وقت یہ دعا کریں کہ مولا میری جو بھی جائز تمنا ہو، میری جو بھی جائز مراد ہو، ایک دعا نہ کر کے بلکہ جب آپ یہ دعا کریں گے رب کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم میں جو بھی جائز دعا کروں مولا میری ہر جائز دعا کو قبول فرما. لہذا میرے پیارے، میں آپ جب اس طرح سے دعا کریں گے تو مجھے یقین ہے فرمان رسول کے تحت آپ کی دعا، ہر جائز دعا رب کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیارے بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے. اللہ اللہ وہ خانہ کعبہ میرے پیارے میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے الحمدللہ کہ یہاں جس کا طواف ہم زمین کے اوپر کرتے ہیں فرشتے
फरिश्ते उसका तवाफ आसमान के ऊपर किया करते हैं। बेशक, मेरे सुभान प्यारे अल्लाह। मैंने ये देखा है, मौलाना साहब की आप गौर फरमाएंगे जाकर के वहाँ के ऊपर कबूतर बहुत ज्यादा हैं, कबूतरों का झुंड निकलता है, और जब खाने काबा सामने आता है तो कबूतर इधर उधर हो जाते हैं। खाने काबा को छोड़ने के बाद में फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर मिल जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये खाने काबा है। मेरे प्यारे, कौन खाने काबा है? आओ तारीख का मुताला करो तो पता ये चलता है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। मुस्तफा के आने से पहले यमन का एक बादशाह जिसे अबरहा कहा जाता है, हजरात अबरहा ने एक जब खाने काबा की उसने शोहरत सुनी, उसका जो है अदब एहतराम उसने लोगों की निगाहों में देखा, तो उसने अपने यहाँ एक कलीसा तैयार किया। कलीसा बनवाने के बाद में बड़ा खूबसूरत कलीसा था। रिवायत ये बताती है कि एक वक्त के लिए लोगों का ध्यान उस कलीसे की तरफ पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में लोग जो है उसका तवाफ करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरात रिवायत बताती है, एक आशिक ने जब ये देखा तो उसके दिल से नहीं रहा गया, और उसने गलादत उसके अंदर डाल दी, और जो ही उसका गलादत का डालना था, बादशाह को इसकी इत्तला हुई। उसने अपने दिल के अंदर सोच लिया कि ठीक है, हम खाने काबा को मिसमार कर देंगे, उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे, उसको उठा देंगे माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रात, इसी अज़्म के तहत, इसी इरादे के तहत वो तमाम फौज लेकर के खाने काबा के ऊपर हमला करने की नियत से आता है, और आने के बाद में मक्का के बाहर अपना पड़ाव डाल देता है। उस वक्त के मुतवल्ली हजरत सैयदना अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब थे। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जान रहा है कि जालिम तेरे घर को नेस्तो नाबूद करने की नियत रख रहा है, इसको गिराना चाहता है। मौला तू ही इसका हिफाजत फरमाने वाला है, मौला तू ही इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरात आप सोचें तो सही, आज कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जिन्हें वहाबी कहा जाता है। उनका ये अकीदा है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ताल्लुक से माअज़ल्लाह उनके दिल के अंदर खराबी पैदा है उनके दिल में, और वो ये कहते हैं कि माअज़ल्लाह रसूल कौनैन के वालिदैन जो थे वो काफिर थे माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मुसलमानों भाइयों, सोचो तो सही, ये कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि ऐ मौला, ये खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके दुआ कर रहे हैं, मौला तू इस घर का मालिक है, मौला तू ही इसकी हिफाजत फरमा। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, ये कौन कह रहा है? ये हजरत रसूल कौनैन के बाद जो है दादा जान ये रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलता है? मेरे रब ने कैसी फौज भेजी है, अल्लाह ने कैसी हिफाजत फरमाई है। मेरे प्यारे, रिवायत बताती है कि अल्लाह ने जो है चिड़िया, जो अबाबील है, छोटी छोटी जो है चिड़िया हैं, उनको भेज दिया, और भेजने के बाद में उनके पंजों में कंकरी है, चोंच में कंकरी है, और उन्होंने बरसात जो है शुरू कर दी, और जो ही जिस काफिर के ऊपर पड़ती है वो नेस्ते नाबूद हो जाता है। अल्लाह ने इस तरह से अपने घर की हिफाजत फरमाई है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों जरा सोचो तो सही कि आज हमारा हाल क्या है। आज हम तमाम बुराइयों में जो है पड़े हुए हैं, उसके बाद में ये दुआ कर रहे हैं कि जो है अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता है। लिहाजा मेरे प्यारे, सच्ची बात तो ये है, बड़ी सच्ची बात कही है किसी आशिक ने कि अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हजरात आओ तारीख का मुताला करो, यही खाने काबा है। तारीख बताती है मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आका से आने से 1000 साल पहले का वाक़या है। यही यमन का बादशाह तबे अव्वल हमीरी है। हजरात रिवायत बताती है बहुत बड़ा बादशाह है, बहुत बड़ी फौज उसके साथ में है, और मुल्क का दौरा करता है। जहाँ कहीं के ऊपर भी पहुँचता है लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। वो घूमता घूमता मक्का शरीफ पहुँचता है। पहुँचने के बाद में वहाँ उसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। वो परेशान हो जाता है। उसने अपने वजीर आजम को बुलाया। अब बुलाने के बाद में उससे कहा कि हे वजीर आजम, बताओ मामला क्या है? अरे हम जहाँ कहीं भी गए हैं
لوگوں نے ہمارا استقبال کیا ہے، ہمارا خیر مقدم کیا ہے، ہمارا ویلکم کیا ہے، لیکن یہاں ہمیں کوئی ملنے تک نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا تھا کہ اے بادشاہ سلامت، یہاں کے اوپر ایک اللہ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یہاں کے اوپر اس کی عزت کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی عزتیں ہیج ہیں۔ لہذا میرے پیارے، روایت بتاتی ہے کہ اس بادشاہ نے جب یہ بات سنی، اس نے اپنے دل کے اندر سوچ لیا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہم اس خانہ کعبہ کو مسمار کر دیتے ہیں، اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، ہم اسے ڈھا دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ تاریخ بتاتی ہے جو ہی اس نے اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کیا تو میرے پیارے فوراً اس کے منہ سے اور اس کے ناک سے، اس کے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، علاج شروع ہوتا ہے۔ علاج شروع ہونے کے بعد میں بقول شاعر کے، مریض کفر پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوجو دیا کی دوا کی، جو ہی دوا ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، مرض بڑھتا گیا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ میں علماء کی جماعت بھی موجود ہے، اس میں جو عالم ربانی ہے ان کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد میں عالم ربانی نے نبض پکڑی اور نبض پکڑنے کے بعد میں کہا کہ اے بادشاہ سلامت، مرض جو ہے آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے، آپ کے دل کے اندر کوئی برا خیال پیدا ہوا ہے کیا؟ حضرات، روایت بتاتی ہے جو ہی بادشاہ نے یہ بات سنی، فوراً اپنے دل کے اندر توبہ کر لیتا ہے، اور جو ہی توبہ کرتا ہے اس کا یہ مرض دور ہو جاتا ہے، صحت یاب و شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے اس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا تھا، اور غلاف چڑھانے کے بعد میں جتنے لوگ مکہ کے اندر موجود تھے سب کو اس نے 3 جوڑے بنوائے تھے۔ اس طرح سے میرے پیارے خانہ کعبہ کی اس نے تعظیم کی ہے۔ اب آؤ دیکھو، وہ بادشاہ جب مکے سے مدینے کو نکلتا ہے، جب مدینہ پہنچتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، تاریخ بتاتی ہے، آؤ ذرا سوچو تو صحیح، مصطفیٰ جان عالم، یہ بات کب کی بات ہے میرے پیارے؟ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، مصطفیٰ بھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ کے آنے سے 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ حضرات، مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد میں پروان چڑھتے ہیں، پروان چڑھنے کے بعد میں آقا جب میرے مصطفیٰ کی عمر پاک جب 40 سال کی ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، اور جب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں میرے پیارے، تو پتہ یہ چلا کہ لوگ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو مصطفیٰ کو اچھا کہتے تھے، وہ لوگ جو مصطفیٰ کو سچا کہتے تھے، وہ لوگ جو آقا کو امین و صادق کہتے تھے، وہی لوگ مصطفیٰ کے جو ہے مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے، دشمنی یہاں تک بڑھتی ہے کہ لوگ آپ کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد میں یہ طے پایا جاتا ہے کہ آج رسول اللہ کو معاذ اللہ جو ہے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، کفار مکہ ادھر یہ مشورہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ نے حضرت سیدنا جبریل امی کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو جا کر کے کہ محبوب اب مکے میں رہنے کا وقت نہیں ہے، اے میرے محبوب اب آپ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر جائیں، مدینہ تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جانے عالم مکے کے مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جب دروازے کے اوپر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کفاران مکہ جو ہے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ روایت بتاتی ہے میرے مصطفیٰ نے مٹھی بھری ایک مشت جو ہے خاک لی ہے، اور اس پر سورہ یاسین شریف کی چند آیتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں ان کو اوپر پھینک دیا۔ مصطفیٰ کا پھینکنا ہوتا ہے، آقا ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں، اور گزرنے کے بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پہنچتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر کے آپ مدینہ کو روانہ ہوتے ہیں۔ حضرات، جب مصطفیٰ مدینہ پہنچتے ہیں تو میرے پیارے مدینے کا حال کیا تھا؟ مدینے کو مدگل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ اللہ اللہ، ہر شخص مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کی نعت پڑھی جا رہی تھی، طلع بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرات، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بچے جو ہے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، دوڑ رہے تھے، ننھی ننھی بچیاں رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے دب بجا رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ
ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں لڑکیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرات مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضرات وہ مدینہ، اللہ اکبر، جہاں کے اوپر پہنچنے کے لیے آدمی دن رات رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات و دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ اکبر، وہ روضہ رسول جس کے بارے میں خود مصطفیٰ فرمائے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ بے شک اللہ سبحان اللہ سبحان رات یہ اللہ، مدینہ الرسول ہے میرے پیارے حق ہے، زندہ باد مولانا صاحب قبلہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہاں کے اوپر چونکہ نجدی حکومت ہے اور ان کا پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ آدمی روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ مانگنے پائے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، میں آقا کی بارگاہ میں صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا، فاتحہ پڑھ رہا تھا، ایک سپاہی سے نہیں رہا گیا، وہ بار بار کہتا رہا حاجی بیت اللہ، حاجی بیت اللہ، حاجی بیت اللہ۔ حضرات میں نے سنا ہی نہیں، لیکن اسے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ رسول کونین کو وہ کہاں برداشت کر پائیں گے کمینے۔ میرے پیارے جب اسے برداشت نہیں ہوا تو وہ آیا اور آنے کے بعد میں مجھے کعبے کی طرف گھما دیا، کہا کہ حاجی بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ ہم اللہ سے تو مانگتے ہی ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا کہ ہم اللہ سے تو مانگتے ہی ہیں، لیکن آج رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ان سے بھی تو مانگ لینے دو۔ بے شک اللہ بے شک، میرے سبحان پیارے اللہ اس نے کہا سبحان کہ اللہ نہیں سبحان اللہ اللہ، سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو میں نے کہا کہ کیا تم کعبہ کعبہ کر رہے ہو؟ اس نے بار بار کہا کہ کعبہ، حاجی بیت اللہ، حاجی بیت اللہ۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ کیا بیت اللہ کر رہے ہو؟ بیت اللہ کے لیے ہمارے لیے صرف یہ حکم ہے کہ فولی وجہہ شطر المسجد بے شک بے الحرام، شک، جب تم نماز کی حالت میں ہو تو کعبے کو بے شطر شک بنا۔ بے شک، سبحان اللہ، حق ہے بہت لہٰذا خوب۔ میرے پیارے میں آپ کو قاری صاحب قبلہ مولانا صاحب قبلہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کمینے بارہا کوشش کریں گے کہ آپ روضہ رسول کے اوپر صلاۃ السلام نہ پڑھیں۔ وہ کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے اگر آدمی جو ہے دعا مانگتا ہے ادھر جو ہے صلاۃ السلام پڑھتا ہے تو میرے پیارے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا بہرحال میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اور کیونکہ علماء کرام کی ایک لمبی جماعت ہے الحمدللہ، لہذا میں اپنی بات زیادہ نہ بڑھا کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے مولانا رضوان صاحب قبلہ آج زائرین مکہ و مدینہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے یہ جتنی اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ سب کم ہے، لہذا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم اور آپ کو بھی وہ دن دکھائے کہ ہم لوگ بھی روضہ رسول خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں، اس کے جو ارکان ہیں ادا کر سکیں، روضہ رسول کی زیارت اللہ تعالی ہم اور آپ کو نصیب فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔